الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نیک عمل کیے، من عمل صالحا، جس شخص نے نیکی کی، بھلائی کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکرین او انثی، فلنحیین وہو مؤمن، اس کی شرط لگائی ہے عمل صالح کی کہ غیر لوگ بھی عمل صالح کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اچھے کام کرتے ہیں، دنیا کی دوسری قومیں بھی بہت اچھے کام کرتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ عمل صالح پر جب وہ نیک عمل کیا ہے، ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل کیا ہے، تو اس پر ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ دوسرا انعام فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو اجر دیں گے، بہترین، یہ عمل صالح پر اس کو بہترین بدلہ ہم عطا کریں گے، جو اس نے مشقت اٹھائی ہے عمل کرنے میں اور جو اس نے تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو عمل صالح پر دو انعام عطا فرمایا ہے۔ ہماری انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، تو یہ آیت کریمہ جو آیت کریمہ ہے، مجھے اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرنا ہے اس آیت کریمہ کا۔ انسان کی جو زندگی کے ادوار ہے، دور ہے، انسان کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے اس کے مختلف ادوار ہیں۔ انسان کی زندگی کا جو پہلا دور ہے وہ حیوانیت کا ہے۔ دیکھو، انسان حیوان میں داخل ہے، یعنی جاندار ہے۔ حیوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ، جس میں روح ڈالی ہے، وہ حیوان ہے، تو انسان بھی حیوانیت میں داخل ہے۔ ہم غور کریں گے تو انسانی زندگی کا جو سب سے پہلا دور ہے وہ حیوانیت کا دور ہے۔ دیکھو، انسان کی زندگی میں ہم غور کریں گے تو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ مادے ہیں انسان کے اندر، اور ایک انسان کی زندگی کی صورت ہے، تو صورت بدلتی رہتی ہے، مادہ وہی رہتا ہے۔ ایک تو ہے کھانا پینا، انسانی زندگی کا جتنے دنیا میں حیوان ہیں سب کھاتے پیتے ہیں۔ دوسرا ہے پہننا اوڑھنا،
تیسرا ہے رہن سہن کے لیے مکان کی ضرورت، اور چوتھی چیز ہے انسیت۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ سب سے پہلے روتا ہے، اور گویا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا چاہیے۔ یہ حیوانیت کا تقاضا ہے اور ہر انسان کے اندر ہے، ہر جاندار کے اندر ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی اس کی جو تمنا ہوتی ہے، سب سے پہلی جو خواہش ہوتی ہے اس کی، وہ ہے کھانے پینے کی۔ ماں اس کو چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کا چلانا بند ہو جاتا ہے، اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، سردی گرمی ہو رہی ہے تو اگر سردی ہے تو ماں اس کو روئے گا، ٹھٹھرے گا تو اس کو کپڑے پہنائے گی سردی کے، اور اگر گرمی ہو رہی ہے کپڑے پہننے سے تو ماں اس کا انتظام کرے گی اس کی ٹھنڈی کے لیے، کہ اس کو ہوا جھولے گی، پنکھے میں سلائے گی۔ تیسری چیز ہے اس کے لیے ضروری کہ اب بارش ہے، دھوپ ہے، بہت ساری ایسی دوسری چیزیں ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے اس کو مکان کی ضرورت ہے۔ تو انسان بھی مکان بناتا ہے، اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انس کا مادہ رکھا ہے، یعنی انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انس کا مادہ ہے۔ تو بچہ بھی اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ بچہ کبھی 2 سال کا بچہ ہے، وہ بڑے بوڑھوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، وہ علماء اور صلحاء کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، وہ بیٹھے گا تو اپنے ہم عمر کے بچوں کو تلاش کرے گا۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں۔ انسان کی زندگی کی کتنی بھی صورت آ جائے گی، آپ یہ 4-5 چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے، اور یہ زندگی حیوانی زندگی ہے۔ آپ غور کریں، گائے بھینس ہے، سانپ بچھو ہے، پرندے ہیں، یہ بھی حیوان ہیں، ان کے لیے بھی کھانا پینا ہے، وہ بھی کھانا پینا تلاش کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ماں ان کے کھانے کی فکر کرتی ہے۔ آپ غور کریں، یہ سب مثالیں ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے اوڑھنا بچھونا، تو اللہ نے ان کے لباس ایسے بنائے ہیں کہ وہ سردی گرمی سے ان کے لیے حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت سے جانوروں کی چمڑیاں ایسی ہیں، بہت سے جانوروں کے پرندے ایسے ہیں کہ وہ موسم کا ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن البتہ مکان کی ضرورت ان کو بھی ہے، اس میں ہمارے ساتھ وہ بھی شریک ہے۔ چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے، سانپ اپنا بل بنا لیتا ہے، حتیٰ کہ چیونٹی تک اپنا بل تلاش کر لیتی ہے۔ تو یہ حیوانیت کے مادے میں انسان اور حیوان اس میں شریک ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ انسیت بھی تھوڑی سی جانوروں میں ہے، حالانکہ انسان کے درجے کی انسیت نہیں ہے، لیکن کچھ جانور ہیں کہ جس میں انسانیت بھی ہے، کہ وہ اپنے ایک ماحول میں اور اپنے ایک جتھے میں رہتے ہیں، اور ان میں بھی آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے کہ ان میں ان کا بڑا ہوتا ہے۔ جانوروں میں جیسے بھینسوں پر تحقیق کی گئی تو ایک ان کا بڑا ہوتا ہے، اس کے آرڈر سے سب چلتے ہیں۔ ہاتھیوں میں یہ چیزیں ہیں، چیونٹیوں تک میں یہ چیزیں ہیں کہ ان میں رانی ہوتی ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اور اس کے حساب سے سب چلتا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے، تو یہ سب سے پہلی جو ہماری زندگی ہے، بچپن سے لے کر ہم پیدا ہوئے، اب یہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، وہاں تک کہ ہماری زندگی حیوانی زندگی۔ اس کے بعد 14-15 سال کی عمر میں انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ دیکھو پہلے بھی کھانا پینا کھاتا تھا، وہ پہلے بھی وہ کپڑے وغیرہ پہنتا تھا، اس کو جس مکان میں آپ بچے کو سلا لو وہ سو جاتا تھا۔ لیکن جب شعور پیدا ہوا تو اب ہر چیز کے اندر نظافت وہ تلاش کرتا ہے، ہر چیز کے اندر وہ خوبصورتی کو تلاش کرتا ہے۔ تو اب کھانا پینا تو ہے اس کا، لیکن اب کھانے میں وہ رنگ کو تلاش کرے گا، کھانا اچھے پلیٹ میں کھائے گا، اچھی چیزوں میں کھائے گا، اچھے قسم کے کھانے بنا کر کھائے گا۔ کپڑے پہنے گا تو بچپن میں ایک قسم کے کپڑے تھے، کوئی بھی کپڑا وہ پہن لیتا تھا، لیکن اب جب شعور آ گیا تو پاک صاف کپڑے پہنے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، وہ جیسے ویسے آپ کپڑوں دو گے تو وہ نہیں پہنے گا۔ اسی طرح مکان ہے، تو مکان بنانے کے لیے بھی جب شعور آ گیا تو اب اس میں زینت اختیار کرے گا، خوبصورت مکان بنائے گا، مکان میں بہت ساری چیزیں وہ لگائے گا جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو میرا جو یہ آیت کریمہ
جو میں نے تلاوت کی ہے اور جو کہنا چاہتا ہوں مختصر، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری حیوانی زندگی ہے، اور آج پوری دنیا کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ اسلام نے ہم کو حیوانیت سے نکال کر جو ہماری زندگی کا تیسرا دور ہے، ایک تو حیوانی زندگی تھی ہماری جس میں طبیعت ہماری حاکم تھی، جیسی طبیعت چاہتی تھی ہم کرتے تھے، پھر شعور آیا، عقل آئی، تو عقل ہم پر حاکم رہی، عقل نے ہمیں کہا کھانا اس طرح کھاؤ، مکان اس طرح بناؤ، ہم اس کے تابع رہے۔ اور تیسری جو زندگی ہے وہ ہے ایمانی زندگی۔ ایمانی زندگی آج کل دنیا کی، اس میں ہم مسلمان لوگ بھی اب شامل ہو گئے ہیں کہ ہم بھی بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا اچھا کیسے ہو جاوے، ہمارے کپڑے اچھے کیسے ہو جاوے، ہمارے بال بچوں کے، ہمارے مکانات کیسے اچھے ہو جاوے ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے، ہم سب شامل ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا ہم کو کہہ رہے ہیں، ہم سب شامل ہیں اس میں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو صرف یہی 4 چیزیں بنا لی ہیں۔ ہر آدمی کی آپ فکر دیکھ لو، صبح سے شام تک کی اس کی فکر، ہماری سب کی فکریں اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تو حیوانی زندگی ہے، جانور بھی اس کو کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس میں اور جانور میں فرق کیا باقی رہ گیا؟ ہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ کھانے کا اہتمام جس طرح انسان کرتا ہے اس طرح نہیں کرے گا، مکان کا انتظام جس طرح انسان کرتا ہے اس طرح وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی کر لیتا ہے، کچھ درجے میں وہ بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہے اور ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ ایمانی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمانی زندگی پر ہے۔ کیا فرق پڑے گا ایمانی زندگی سے؟ کہ اب تک تو ہم جی رہے تھے، ہم اپنی طبیعت کے مطابق، ہم اپنی عقل اور شعور کے مطابق جی رہے تھے، لیکن جب ایمان آ گیا ہمارے اندر، ہم کو جب ایمان کی دولت ملی، تو اب ہم کھانے پینے میں دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کھانا ہمارے لیے کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اب ہم ذمہ دار ہیں، دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہم نہیں ہیں۔ آج دنیا کی دوسری قومیں کھانے پینے میں آپ دیکھیں سب کچھ کھا لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، سانپ بچھو کھا رہے ہیں، تمام چیزیں، اور عقل اس کو روک نہیں سکتی۔ بھائی ہر چیز، بھائی اس میں بھی وٹامن ہے، اس میں بھی وٹامن ہے، اگر آپ عقل کو دیکھیں گے تو سب چیزیں کھانی جائز ہے آپ کے لیے، لیکن ایمان آیا، اسلام آیا، اسلام نے روک دیا، اور انسان کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا کہ آپ کس چیز کو کھا سکتے ہیں اور کس چیز کو نہیں کھا سکتے، اعتدال ہے۔ ہمارے اسلام میں ہم غور کریں گے کہ جن چیزوں کو کھانے کے لیے کہا ہے، جن جانوروں کو کھانے کے لیے کہا ہے، سبزیات کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جن جانوروں کو اور جن پرندوں کو کھانے کے لیے کہا ہے، اسلام نے، آج سائنس اس پر ریسرچ کر رہا ہے، لیکن اسلام نے ایسا اصول دیا کہ وہ تمام جانور میں اعتدال ہے، کہ آپ اس جانور کا گوشت کھائیں گے تو آپ کے اندر اعتدال پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کے جانور آپ کھائیں گے انسان اعتدال پر باقی نہ رہے گا، وہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے خرافات میں مبتلا ہوگا، جیسے آج دنیا مبتلا ہے۔ خنزیر کے بارے میں ہے کہ وہ حرام کیوں ہے، تو اس کی بہت بڑی نحوست ہے اس جانور میں، اس کا ایک فعل ایسا ہے کہ اس فعل کی وجہ سے آج دنیا میں بہت، یہ کھانے والی قوم نے اس فعل کو، اس بدعملی کو پوری دنیا میں عام کیا ہے، صرف ایک خنزیر کو کھانے کی وجہ سے۔ اسلام نے کھانے کے اوپر بھی ایک تعلیم رکھی ہے، ایک حکم رکھا ہے کہ اس چیز کو آپ کھا سکتے ہیں، اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو ایمانی زندگی میں سب سے پہلی چیز ہے جو آئی وہ کھانا پینا ہے، کہ انسان کی ضرورت کا اول مادہ ہے، پہلا مادہ ہے۔ بھائی پانی پیے گا تو کس طرح پیے گا؟ فقہاء نے لکھا ہے، بات یاد آ گئی الحمدللہ، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شربت پی رہا ہے، کلرنگ شربت ہے، اچھا گلاس ہے، اس میں وہ شربت پی رہا ہے،
لیکن اگر اس نے نیت کی کہ میں شراب پی رہا ہوں، دیکھو اسلامی تعلیم دیکھو، اگر اس نے یہ نیت کی کہ آج تو میں شراب پی رہا ہوں، یہ نیت سے اگر اس نے یہ پیا تو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ گنہگار ہوگا۔ شراب پینے کا اس کو، حالانکہ شراب نہیں پی رہا ہے، لیکن شراب پینے کا گناہ اس پر عائد ہوگا، اور اگر حاکم کو معلوم ہو گیا، اس کی نیت اس نے ظاہر کر دی حاکم کے آگے، تو حاکم اس کو کوڑے لگائے گا، شراب کی جو حد ہے وہ اس پر لاحق ہو جائے گی۔ تو اسلام نے کھانے پینے سے لے کر ہمارے لباس میں، اب ہم لباس بھی پہنیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا لباس ہمارے لیے جائز ہے، کس قسم کے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں، کس قسم کے کپڑے ہم نہیں پہن سکتے۔ آج ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہمارے نوجوان جس طرح کا چاہے کپڑا پہن کر آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، وہ جینس ایسی پہنتا ہے، اگر بنیان نہیں پہنا ہے تو سطر نظر آ رہا ہے اس کا۔ بہت سارے مسجد میں ایسے چڈے پہن کے بھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اب حالانکہ سطر چھپا ہوا ہے لیکن مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ گزشتہ جو بات چل رہی تھی جمعہ کے بیان میں، اس میں بھی یہ سب باتیں تھی، جو چند رہ گئی تھی تو میں اس کو ملا رہا ہوں۔ تو فقہاء نے تو یہ جو لباس ہے ہمیں اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہے کہ ہماری بچیاں کون سا لباس پہنے گی۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ میں اپنے معاشرے میں، میں بھی آپ ہی کے معاشرے میں رہتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو اسلامی معاشرے کے خلاف لباس پہن رہے ہیں۔ تو وہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں ان کی زندگی کا مقصد تو صرف یہی ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا، وہ تو حیوانی زندگی ہے کہ صرف کھانا پینا رہنا سہنا ہے، مکان کو اور زندگی گزار کر چلے جانا ہے۔ ان کے لیے آخرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان کے مذہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ وہ ایمان کی حالت میں اگر نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب پاکیزہ زندگی کیسی؟ آپ دیکھو بزرگان دین کی زندگیوں کو آپ دیکھو، ہم سے جو ہمارے بڑے ہیں، دیندار لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ کتنی پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان پر چلنے پر عطا فرمائی، اور اللہ کے یہاں آخرت میں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو ملے گا۔ تو میں جو یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو میں نے جو مثال دی تھی کہ وہ شربت بھی پی رہا ہے، اور اگر اس کی نیت ہے کہ شراب پی رہا ہوں تو اس پر حد، اگر قاضی کو معلوم ہو گیا تو وہ اس پر حد جاری کرے گا۔ اسی طرح ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی اہلیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت وہ کسی غیر عورت کا اگر وہ ذہن میں تصور لا رہا ہے جس سے اس کو عشق ہے، جس سے اس کو محبت ہے، اگر اس کا وہ خیال بھی لا رہا ہے تو گویا وہ زنا کاری کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور شریعت کے ہم پابند ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی عمل اسلام سے خارج نہیں ہے، ہمارا صبح سے لے کر شام تک کے ہمارے جتنے اعمال ہیں ہم نے اصل میں تمیز کر دی ہے، دین اور دنیا میں ہم لوگوں نے تمیز کر دی ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو دین کا کام کر رہے ہیں، بیان میں بیٹھے تو دین کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو دین کا کام کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے تو دین کا کام۔ دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین ہماری پوری زندگی، ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں سے لے کر موت تک کی ہماری پوری زندگی یہ ہمارا دین ہے۔ چاہے ہم تجارت کر رہے ہیں، چاہے ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی مشغلے میں ہیں، یہ پورا کا پورا ہمارے تمام معاملات یہ ہمارے دین ہیں۔ تو ایمانی زندگی میں کھانا پینا رہنا سہنا، یہ جانوروں کے بارے میں جو بات آئی ہے، تو میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہم لوگ یہ جو بکرا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ 7 چیزیں قریباً اس میں حرام ہیں۔
کہ جو کھائی نہیں جاتی. ہمارے پرانے لوگ تھے جو اس مشغلے میں ہیں وہ جانتے تھے. آج کل اس کی احتیاط نہیں ہوتی. دیکھو ہمیں تو بچنا ہے، حرام لقمے سے بھی بچنا ہے. اس کے بعد کی جو ایمانی زندگی کے بعد جو وحدانی زندگی ہے اور عرفانی زندگی ہے، جو اس کے اعلیٰ درجہ ہے. ہم تو مکلف ہیں ایمانی زندگی کے، لیکن اولیاء اللہ اور جو اللہ والے ہیں بہت زیادہ ترقی کر کے اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بہت اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں اور مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں. تو یہ تو مشکوک نہیں ہے، یہ تو حرام ہے کہ بکرا بکری میں 7 چیزیں حرام ہیں جس کو ہم نہیں کھا سکتے. تو اس کی بھی ہم تحقیق کریں، اور جو اس مشغلے میں ہیں جن کا یہ کاروبار ہے وہ بہت پابندی کے ساتھ اس کا احتیاط کریں کہ وہ مسلمانوں کو جب گوشت دے تو یہ چیزیں نہ دے جو حرام ہے. اس کو آپ بعد میں معلوم کر لیں کہ یہ 7 چیزیں جو ہے جس میں ان کی شرمگاہ ہے، خون ہے، پتا ہے، اور ایک پٹھے کی جو رگ ہوتی ہے سفید جو ہڈیوں کے اندر ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے. اس کو بھی نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ کے سالن میں آ گئی اور آپ نے کھا لیا تو آپ حرام کھا رہے ارتکاب ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے بزرگان دین تو مشکوک چیزوں سے بھی بچتے تھے، چہ جائے کہ ہم حرام لقمے کو اپنے اندر داخل کر دیں. اور طبیعت جو پاکیزہ ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طبیعت کو بہت پاکیزہ کر دیتے ہیں، جو مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن شک ہے اس میں کہ بھائی اس کی کمائی کا ذریعہ یہ ہے تو اس میں تھوڑا شک ہے مجھے، تو وہ اس سے بھی احتیاط کرتے ہیں. مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت فرماتے ہیں، خود وہ فرماتے تھے کہ جب تقویٰ جب آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو کہا کہ جب میں بہت احتیاط کرتا ہوں لیکن کبھی نادانستہ، کبھی انجانے میں کوئی چیز کھا لیتا ہوں تو مجھے قے ہو جاتی ہے، اور مجھے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ آج میں نے کچھ ایسی چیز کھا لی جو مشکوک تھی جس کی وجہ سے میرے عمل میں بھی خرابی آ گئی. تو ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. آج ہم دنیا کی قوموں کے ساتھ رہن سہن میں رہ کر کہیں ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، مکان بنانا، کپڑے، اپنی ضرورتوں کو استعمال کر کے اس دنیا سے نکل جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری ایمانی زندگی ہے، اور ہماری ایمانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود ایمان پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. غالباً امام تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے، مجھے پکا یاد نہیں ہے اس وقت، نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ یہ جو دنیا ہے یہ جہنم یہیں بنائی جائے گی. جس کا ہم جو ذکر کرتے ہیں جہنم کا، تو یہ دنیا کی جو 7 زمین آسمان کے نیچے کا جو یہ پورا حصہ ہے یہ جہنم ہے. جہنم اسی میں بنے گی. جنت اعلیٰ ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے جنت، اور جہنم اسی میں بنے گی. یہ زمین تپا دی جائے گی، 7 زمینیں. اور آپ دیکھتے ہیں سائنس بھی تحقیق کر رہا ہے کہ سمندروں کے اندر بھی لاوا ہے، آگ، خطرناک آگیں ہیں، اور یہ لاوا جو پھٹتے ہیں یہ جہنم کی آگ ہی تو ہے. آپ اس کی تحقیق کریں گے تو پوری دنیا زمین کے اندر گویا لاوا بھرا ہوا ہے اور جہنم بھڑک رہی ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن اور حدیث یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ رسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی. ہاں اگر ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا تو یہ ہمارے سے چھوٹ سکتی ہے. تو ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے اس رسی کو پکڑ لیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ اس رسی کے ذریعے سے اس جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور جنہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو وہ گویا ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے اس سے. تو یہ جو آیت کریمہ تھی
کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی تم میں سے نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن ایک شرط لگائی وہو مؤمن، اس لیے کہ دنیا کی بہت ساری قومیں بھی بہت اچھے اعمال کرتی ہیں، جس کا سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ دنیا کی دوسری قومیں بھی یوں سمجھتی ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے ہیں بہت اچھا۔ کہ آپ جین لوگوں کو دیکھو گے تو وہ ہم کیا ترک کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے ہم کیا زندگی کے مزے کو چھوڑتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کے مزے کو وہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو عمل صالح پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالی ہمارا اس کا جو عمل کا جو بدلہ ہے وہ بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق